السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاص ویڈیو ہے، جس میں کوئی ہندو مرد ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوالات کرتا ہے تو اس کے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا جواب دیتے ہیں، آج ہم اس ریئیکشن والی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس ریئیکشن والی ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، جلد سے جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جا پہنچے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مسلموں کو اپنے اجتماع میں سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن کچھ غیر مسلم لوگ اتنے تکلیف دہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سن کر اور جان کر دکھ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک سوال ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ میرے سوال کا صحیح جواب دیں گے تو میں یہیں کھڑی کھڑی اسلام قبول کر لوں گی۔ دوستو، اس خاتون کا سوال انتہائی دلچسپ مگر سمجھنے میں اتنا ہی مشکل ہے، لہٰذا ٹیم ہم قدم آپ کو کہنا چاہے گی کہ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ غلط معلومات کے ذریعے گمراہی سے بچ سکیں۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ دنیا کی سبھی مذہبی کتابیں، جن میں قرآن پاک اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی شامل ہیں، اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ جو بھی نبی یا پیغمبر ہوگا اس کو نبوت پر پورا اترنے کے لیے کچھ پیمانوں پر پورا اترنا ہوگا۔ اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ویدا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے اور انہوں نے کس پیمانوں پر پورا اترنا تھا اس کا بھی ذکر ہے، لہٰذا کسی بھی شخص کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم 50% نبوت کے پیمانوں پر پورا اترتا ہو۔ دراصل یہ خاتون سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے تمام پیمانوں پر یا 50% ہی پورا اترتے تھے یا نہیں، لیکن اس خاتون نے اپنا سوال ایک الزام کی صورت میں سامنے رکھا تھا۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھوشیہ پرانا، جو کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ایک نبی آئے گا، اور جس کا ذکر کیا گیا ہے آپ کہتے ہیں وہ کسی اور کا ذکر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہندوؤں کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ ملیچیا استعمال ہوا ہے، جو کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور اس کا پہلا مطلب یہ ہے ایک ایسا آدمی جو کہیں باہر سے آیا ہو، دوسرا معنی یہ ہے ایک گناہگار آدمی، اور تیسرا معنی یہ ہے بہت ہی برا اور خراب آدمی۔ Let me tell you, Mlecha, the word meaning Mlecha, it is derived from Sanskrit dictionary, the meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the three different meanings given to the word Mlecha. اس خاتون نے کہا تھا کہ اس لحاظ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگار، ایک خراب آدمی نعوذ باللہ ہوئے۔ اس خاتون کی جانب سے ایک الزام تو یہ تھا، اور اس موقع پر پورا ہال اس خاتون کو خاموشی سے سن کر حیران تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بہت غور سے اس کا سوال سن رہے تھے، کیونکہ یہ سوال واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ ہال میں موجود سبھی لوگوں کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس مشکل سوال کا کیا جواب دیں گے، مگر اس خاتون نے کہا نبوت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے اسی کتاب میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ ملیچیا کہلانے والا جو بھی نبی ہوگا وہ پنچ گویا اور گینجیز دریا میں نہائے گا۔ واضح رہے کہ گینجیز دریا سے مراد گنگا دریا ہے۔ Will take bath in Panchagavya and in river Ganges. And it is a common truth, we know that Ganges means Ganga river, and we all know that Ganga is not in Arabia but it is in India. اس خاتون نے یہ بھی کہا تھا کہ گنگا کہیں عرب میں نہیں بلکہ بھارت میں ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ پنچ گویا سے مراد کوئی دریا نہیں بلکہ پنچ گویا سے مراد 5 چیزیں ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہانا تھا، اور پنچ گویا سے مراد گائے سے نکلی ہوئی 5 چیزیں ہیں، یعنی کہ پنچ گویا گائے سے نکلی 5 چیزیں، ان میں دودھ، دہی، گھی، پیشاب اور کوڈا شامل ہیں۔ اس خاتون نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے دکھا دیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 چیزوں سے غسل کیا تھا جن میں گائے کا پیشاب، دہی، گھی اور دیگر اشیاء شامل ہیں جو گائے سے ہی نکلتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ ملیچیا لفظ کے مطابق تو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہگار اور برا آدمی ہونا چاہیے؟ کیا یہ باتیں قرآن پاک سے بھی ثابت ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ویدا میں وہی لکھا ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ دوستو، یہ سوال مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو طیش دلانے والا بھی ہو سکتا تھا، اور ہال میں موجود سبھی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جلدی سے سوال کا جواب دیں اور اس خاتون کی یہیں پر بولتی بند کر دیں، کیونکہ اس خاتون نے سوالات کی صورت میں اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائک پہ آتے ہی کہا کہ ہماری اس بہن نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ 50% نبوت کے معیار پر پورا اترنا ضروری ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور آپ نے جو الزامات لگائے ہیں سوالات کی صورت میں ان کا جواب دوں گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ Then the prophecy is wrong. I agree with you, sister. I agree with you. And I will answer all your 3 queries. Let's see whether you accept Islam or not today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لفظ ملیچیا سے متعلق۔ آپ نے کہا اس کے 3 معنی ہیں، پہلا باہر سے آنے والا، دوسرا ایک گناہگار آدمی، اور تیسرا ایک انتہائی برا اور خراب آدمی۔ آپ لوگ ہندو آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو ملیچیا کہتے ہیں، اور آپ لوگ اس نظر سے کہتے ہیں کہ ہم گناہگار یا خراب آدمی ہیں۔ دراصل ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا ترجمہ لوگوں نے اپنے حساب سے کر رکھا ہے۔ آپ کے ہندو پنڈت اپنی پسند کا معنی وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملیچیا کا یہ معنی ہے باہر سے آنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہاں پر ان معنوں میں استعمال کرنے کے بجائے آپ لوگوں کے پنڈتوں نے آپ کو جان بوجھ کر غلط اور منفی الفاظ کے معنی بتا کر اس میں گمراہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملیچیا کے منفی معنوں سے جانتے ہیں، اور آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی ہندو لوگ ملیچیا ہی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کسی بھی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں قرآن پاک میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا ہے، یعنی کہ انگریزی زبان میں کہا گیا ہے کہ ڈو ناٹ ایٹ پگ۔ سور کو انگریزی زبان میں پگ کہا جاتا ہے، پگ نہیں کھانا ہے۔ اب آج کے دور کی ڈکشنری اگر آپ کھولیں تو اس میں پگ کا ایک مطلب پولیس مین بھی لکھا ہے۔ تو کیا قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ پولیس مین کو نہیں کھانا؟ اور یہی بات بائبل میں بھی اسی طرح سے لکھی گئی ہے۔ کیا بائبل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پولیس مین کو نہیں کھانا؟ نہیں، دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ سور نہیں کھانا ہے۔ اس لفظ کا مطلب سور کے معنوں میں ہی لینا ہوگا۔ جان بوجھ کر منفی یا غلط معنی لے کر کسی کو یا خود کو گمراہ کرنا غلط ہوگا۔ Today, if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں اس سوال پر کہ آپ نے کہا کہ گنگا میں نہانا ضروری ہے۔ اب اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ ہندو اصطلاحات میں اگر کہا جائے تو گنگا میں غسل یا باتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دریا میں حقیقی طور پر غسل لینا، اس میں اترنا اور اپنے جسم کو بھگو لینا ایک بات ہے، جو کہ ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا ان کے لیے کرنا ضروری ہو۔ اور اسی لفظ گینجی کے ذریعے خود کو پاک کرنے کا اگر لفظی مطلب دیکھا جائے تو ایک یہ بنتا ہے کہ خود کو صاف کرنا، ذہنی طور پر پانی میں اتر کر جسم کو بھگو کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو ویسے ہی پاک کرنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنگا میں غسل کیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گنگا میں آئے اور وہاں پر انہوں نے حقیقی طور پر اپنے جسم کو بھگویا اور غسل لیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، اور ہم بطور مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء، نبی کریم اور تمام رسول پاک تھے، وہ معصوم تھے، اللہ نے انہیں پاک رکھا تھا۔ So here when the prophecy says that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a bath in the Panchagarbh, it doesn't mean he came here in the Ganges. It means that he was purified by Almighty God. And we believe that all the prophets of God, all ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کی گہرائی میں اتروں تو میں پورا دن بول سکتا ہوں اور ایک ایک لائن کا جواب دے سکتا ہوں، مگر میں نے آپ کو 2 بنیادی چیزیں یہاں پر کلیئر کر دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اب آپ اسلام بھی قبول کریں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جملے کے بعد یہ خاتون وہاں پر کھڑی دیکھتی رہ گئی اور پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا، مگر یہ خاتون مائکروفون پر شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئی۔
दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का इस खातून का जवाब आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मगर ठहरिए, टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। दोस्तों हम की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।